أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، اور سمان فرمان والیوں معززات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج 14 اگست یوم آزادی کا دن ہے۔ پورے ملک کے اندر یوم آزادی بڑے جوش و جذبے کے نام اور بڑی خوشی کے نال منایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس گل کی کہ اسی آزادی کے مقصد کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ اسی آزادی کی منزل کو نہیں سمجھ سکے۔ آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ مادر کی طرح آزاد ہو جائے،
آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ بندہ شریعت کے احکامات کی آزاد ہو جائے، ہر آزادی قابل تعریف نہیں ہوتی۔ آزادی کے اندر بھی فرق ہے۔ آج کے دن کس طرح نوجوان آزاد نظر آتا ہے کہ نہ اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال، نہ اس کو اپنے خاندان اور برادری کی آزادی اور عزت کا خیال، اور نہ اس کو بزرگوں کی عزت کا خیال، نہ اللہ کے قرآن کی عزت کا خیال، اور نہ خطبات جمعہ کی عزت کا خیال، یہ آزادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ جس مقصد لئی سانو آزادی ملی ہے اس مقصد نوں سمجھیے۔ جس مقصد لئی سارے بڑیاں نے قربانیاں دتیاں نے، اور وطن عزیز پاکستان کی صورت کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت سانوں ملی ہے۔ اسی اس آزادی کی قدر کریے اور اس آزادی کے شکر ادا کریے۔ شکر یہ نہیں کہ موٹر سائیکلاں تے سلنسر کڈ کے تے روڈاں تے ریس لگائی ہے۔ شکر یہ نہیں کہ باجے بجائے جان، میں سورہ کوثر کی تلاوت خطبے کے اندر کی ہے۔ یہ تفسیر بھی آگے چل کے بیان کراں گا کہ اللہ نے اس صورت کے اندر شکر آدمی کا طریقہ بھی دسیا، اور اس شکرانے کے دشمن کا بے نام و نشان ہونا بھی بیان فرمایا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اسی آزاد آسی جو مرضی کریے، ایسی آزادی قابل تعریف نہیں۔ یہ مثال ہے، سمجھو کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی کہ جناب سانو پابند کیتا جائے۔ بعض پابندیاں بھی قابل تعریف ہیں اور بعض آزادیاں بھی قابل مسلط نہیں۔ اور اسی کپڑے پاتے ہیں کہ کپڑے میلے بھی ہوتے، کپڑے دھونے بھی کہتے ہیں، پھر کپڑے بدلنے بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ کوئی روشن خیال
خیال کرے چھڈو جی انہاں پابندیاں نوں کون کپڑے بدلے کون کپڑے دھوے اسی بغیر کپڑیاں تو بنا یہ آزادی قابل مسلط ہے اسی آزاد لوگ اسی کپڑیاں تو بھی آزاد ہیں کہ ایسی آزادی اللہ کو پسند ہے اور کوئی غلامی ہوگی پابندی ہوگی اللہ نے ہاں ایسی غلامی اور پابندی بھی قابل تعریف ہے سالوں وطن عزیز ہے اور ملک آزاد ہوئے ساری فکر آزاد نہیں ہوئی اسی دین دے پابند اسی مذہبی طور پہ آزاد نہیں اسی دین دے اعتبار نال آزاد نہیں کہ کوئی کہے کہ جناب کوئی دھرم نہیں دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں سب آزاد ہے ایسی آزادی کو نہ اللہ نے قرآن نے تسلیم کیتا ہے نہ نبی کے فرمان نے تسلیم کیتا ہے ساڈا وطن آزاد ہے مطلب ہے کہ اسی آزادی کے نال اس ملک کے اندر نماز پڑھا ساڈا وطن آزاد ہے اسی آزادی کے نال اس ملک کے اندر قربانی کرا مگر نہ جڑے سارے مسلمان بھائی انڈیا کے اندر نے انہاں نوں پوچھنا قربانی دی عید تے کھول کے قربانی نہیں کر سکتے آزادی دے نال گائے ذبح نہیں کر سکتے کہ اللہ نے سانو یہ ملک دیتا ہے کہ آزادی دے نال اسی اپنے دین تے عمل کر سکتے ہیں اس لیے حکومت دے بھی کچھ قوانین ہوندے نے نظام چلان واسطے کچھ پابندیاں ہوندیاں نے کہ انہاں نوں غلامی نہیں کیا جاتا اگر کسی کو دین کا پابند کیتا جائے کہ یہ کہ اسی آزاد لوگ سانوں کیوں پابند کرتے ہیں حالانکہ قوانین کی پابندی کا مقصد ہوتا ہے نظام کی بہتری کہ شریعت نے جو سانو پابند کیتا ہے دین نے جو سانو پابند کیتا ہے کا مقصد ساری آزادی سلب کرنا نہیں یہ مقصد کوئی سانو پابند کرنا نہیں بلکہ یہ مقصد ہے نظام زندگی کو بہتر کرنا اور آج 14 اگست کا دن سانو یاد دلانا سی احتساب کریے کہ آج سارا احتساب ہو گیا کہ جس ملک کو لکھاں قربانیاں دے کے آزاد کروایا گیا کیا انہوں نے قربانیاں اسی یاد کرتے انہوں نے قربانیاں دے تذکرے آتے جتنی بھی سرکاری تقاریب
جنہاں دے اندر بھی اس ملک کی آزادی واسطے قربانیاں دین والیاں دے کوئی تذکرے نہیں۔ یہ سارے لیے قابل فکر گل ہے۔ اور جیڑی قوم اپنے محسناں نو بھلا دیتی ہے، جملہ میرا نوٹ کرنا، جیڑی قوم اپنے محسناں نو بھلا دیتی ہے، اس قوم کا دنیا کو نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ شہدائے کربلا کے تذکرے کر کے اسی اج اپنی ایمان کو تازہ رکھتے ہیں۔ اسی اپنی قوم نو دسدے ہاں کربلا دے اندر قربانیاں کیویں دتیاں گئیاں، بدر دے اندر، احد دے اندر، حنین دے اندر، احزاب دے اندر، خندق دے اندر، ایک قربانیاں دین والے محسناں دے تذکرے ساڈے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وطن عزیز کی آزادی واسطے جنہاں نے قربانیاں دتیاں نے، انہاں دے تذکرے سانو اس ملک کی حفاظت لئی بیدار بنتے ہیں۔ اور جدو کسی شے کی قدر اہمیت سمجھنی ہوگی کہ یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ شے سانو کتنی محنت نال ملی، اور جدو اس شے کو ملنے کی محنت کی قدر نہ ہوگی پھر اس شے کی قدر نہیں ہے۔ وطن عزیز ملک پاکستان سانو بڑی قربانیاں تو بعد ملے ہے، بڑی محنت تو بعد ملے ہے۔ کانگریس مسلم لیگ اس وقت ایک دو سیاسی پارٹیاں سن۔ کانگریس کا موقف یہ سی کہ پاکستان الگ نہ بنایا جائے بلکہ ہندوستان کو انگریز نو کڈیا جائے۔ ہندو مسلم دونوں مل کے حکومت کرن گے ہندوستان کے اندر، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 1905 کے اندر مسلم لیگ چ آئے، اور انہاں کا موقف یہ سی کیونکہ ہندو اکثریت کے اندر جی مل کے بھی حکومت بنائی کہ حکومت کے اندر اکثریتی حصہ ہندوؤں کا ہوئے گا۔ یہ ہوتا ہے جب دو پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بناتی ہیں، جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے کہ حکومتی عہدے اس پارٹی کو زیادہ ملتے، کہ اکثریت کی حصہ ہندوؤں کو ملے گا حکومت، اور جدو کسی موقع پہ قانون سازی کا وقت آئے کہ قانون سازی کیونکہ جمہوریت کے اندر ووٹاں دے نال ہوتی، اسمبلی کے اندر قانون سازی ہوئے، ووٹ پیندے نے عوامی نمائندیاں کہ اکثریت تے ہندوؤں کی ہوئے گی نا اسمبلی کے اندر، تے قانون سازی کے اندر بھی
طاقت ہندوؤں نے کوئی لگے، لہذا سانو الگ مملکت بنانی چاہیے جہدے اندر ساری کی ساری حکومت صرف مسلمانوں کی ہوگی۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے اکابر علماء قائد اعظم کے نام سے، اور پھر جو 14 اگست 1947 کے اندر پاکستان بنیا، اس وقت پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے، اور مشرقی پاکستان جنہوں ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، یہ مشرقی پاکستان سے یہ 1971 کے اندر ساڑیاں نااہلی کی وجہ سے یہ الگ ہوا۔ مغربی پاکستان کے اندر کراچی کے اندر قائد اعظم نے جب 14 اگست کے پرچم کشائی کرائی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الحدیث نے دارالعلوم دیوبند استاد الحدیث سن، پاکستان آگے سن، کہ کراچی کے اندر دارالعلوم کراچی بڑا مشہور مدرسہ ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے کراچی کے پرچم کشائی کروائی۔ بنگلہ دیش کے اندر جہاں اس وقت مشرقی پاکستان سے، اور مشرقی پاکستان کا دارالخلافہ سی ڈھاکہ، نہ تے سنے دینا تسی ڈھاکہ، ڈھاکہ کے اندر پرچم کشائی قائد اعظم نے مولانا ظفر احمد عثمانی کو کروائی۔ اس پاکستان کی بنیاد کے اندر جتنے مسٹر لوگوں کا کردار ہے، پاکستان کی بنیاد کے اندر ملا کا بھی کردار ہے۔ آج مسٹر کی گل ہوتی ہے، ملا کی گل نہیں ہوتی۔ اسی مسٹر کے کردار کو بھی منتے، ملا کے کردار کو بھی منتے، اور پاکستان کی بنیاد ملا اور مسٹر کی تفریق ختم کرنے واسطے کی گئی، لیکن آج پھر انگریز کا وہی قانون، وہی سوچ کہ ملا الگ نے مسٹر الگ ہے، حالانکہ ملا بھی پاکستانی نے اور مسٹر بھی پاکستانی ہے، کوئی فرق نہیں، دونوں کی وفاداری کے اندر، قربانیاں کے اندر، جانی ساریاں کے اندر۔ اور ایک گل اور یاد رکھنا، سورہ کوثر میں پڑھی، وہ ترجمہ کرنا ہے آج کے دن کے حوالے کا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب میں تمہاروں کو سارا عطا کیتی ہے۔ کوثر دا معنی مفسرین لکھتے ہیں خیر کثیر، میرے محبوب میں تمہاروں خیر کثیر عطا کیتی ہے، اور خیر کثیر دا معنی اللہ دا قرآن، قرآن سارے دا سارا خیر ہے۔ قرآن دے ایک ایک حرف دے اندر، قرآن دے ایک ایک لفظ دے اندر، قرآن دی ایک ایک آیت دے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، اللہ نے برکت رکھیا نے۔
انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب میں توانوں خیر کثیر یعنی قرآن عطا کر دیتا ہے۔ میرے دوست تو اس ملک وطن عزیز کی بنیاد سی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے کہ ہوئی دسے آئے حکم خدا نہیں ہو سکتا، عبادت دے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن نے دسے آئے صنم خدا نہیں ہو سکتے، عبادت دے لائق صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوئی ہے عبادت دے لائق مورتیاں نہیں، عبادت دے لائق دیوتا نہیں، عبادت دے لائق کالی ماتا نہیں، عبادت دے لائق گو ماتا نہیں، عبادت دے لائق اگر کوئی ہے تے لا الہ الا اللہ، وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ یہ نعرہ تے تسی سنے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج اسی اس نعرے کو بھی چھڑ دیں، ہم کہتے ہیں جناب بین المذاہب ہم آہنگی۔ ایک چھت دے تھلے ہندو بھی اپنی پوجا پاٹ کرے، ایک چھت دے تھلے شرابی شراب بھی پیے، ایک چھت دے تھلے زانی زنا بھی کرے، اور اسے چھت دے تھلے مسلمان عبادت بھی کرے۔ یہ مطلب ہے بین المذاہب ہم آہنگی کہ سارے بدل کے کریں۔ حالانکہ یہ وہی نظریہ جو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ انج کرتے ہیں تسی ساڈے خداواں نوں منو، اسی تواڈے خدا نوں منتے ہاں۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہوئے گی، مل جل کے ایک دوسرے دی مذہب کا احترام بھی رہے گا، ایک دوسرے دے مذہب نوں بھی مناں گے۔ لیکن اللہ دے محبوب نے جواب دیتا ہے، اس جواب کو اللہ دے قرآن نے ریکارڈ کر لیا ہے کہ جدو بین المذاہب کی گل مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے سامنے کی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کراں گا انہاں دی جنہاں دی عبادت تسی کرتے ہو، اور دو ٹوک لفظاں کے اندر کہہ دیتا لکم دینکم ولی دین، تواڈے لئی تواڈا دین ہے، ساڈے لئی ساڈا دین ہے۔ کہ اللہ کا قرآن نے یہ گل بیان کی کہ تواڈا دین تواڈے نال، ساڈا دین ساڈے نال۔ یہ نہیں ہوئے گا کہ ایک چھت دے تھلے سارے مذہب والے اسے اکٹھا کر دیے۔ اس چیز کی نفی اللہ نے قرآن نے کی تھی۔ میرے دوستو اس ملک کی بنیاد اس کلمے تے رکھی گئی۔ جدو بندہ کسی شے کی بنیاد تو ہٹتا ہے پھر میرے دوستو ذلت و رسوائی مقدر بنتی ہے۔ حالانکہ اسی دیکھیے قرون اولا کے اندر جدو مسلمانوں اللہ نے عروج عطا کیتا سی، مسلمانوں دیاں حکومتاں سن، اور دن با دن انہاں دی حکومت خطہ زمین تے پھیلدی سی۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب میں تمہانوں خیر کثیر عطا کی تھی۔ خیر کثیر تو مراد اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن۔ اور خلفائے راشدین جدو بھی اپنی حکومتاں دے اندر
کسی نو کوئی عہدہ منصب دیتے سن تے ترجیح دیتے سن حافظ قرآن، ترجیح دیتے سن کہ جڑا قرآن دے اندر جتنا قابل ہوئے گا اتنا ہی بڑا منصب وہ ملے گا۔ اور یہ وجہ کی ہے جدو قرآن دی قابلیت ہوئے گی، نماز کا موقع ہوئے گا، قرآن دی قابلیت دی وجہ تو امامت بھی وہی کرے گا۔ تے جدو امام ہوئے گا نا پبلک مین ہوتا ہے، عوامی نمائندہ، عوامی آدمی ہوتا ہے امام کے رہے، تے حکمران جدو عوامی بندہ بن جائے پھر سمجھ لو کہ اللہ نے انہوں عروج عطا کر دیا۔ کہ جدو عوام کو ملے ہی نہ، سلام ہی نہ کرے، جتنے تو بعد 5 سال پتہ ہی نہ ہوئے کہ عوام گھٹنا دے پانیاں سے رڑ گئی، تے دسو وہ عوامی نمائندہ یا عوام دی اندر عوامی آدمی ہو سکتا ہے؟ عوامی آدمی وہی ہوتا ہے جڑا عوام دے اندر کھل مل جائے۔ فرمایا جتنی قرآن کی قابلیت ہوئے گی، قرآن کی قابلیت کی بنیاد سے حکومتی عہدہ ملے گا۔ جناب عمر 22 لاکھ مربع میل دے حکمران نے شہادت مسلح رسول دے ہوندیے۔ میرے دوستو حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل دے حکمران نے تے زخمی منبر رسول دے جمعے دے خطبے دے اندر میرے پیر علی 44 لاکھ مربع میل دے حکمران نے شہادت کوفے دی جامع مسجد دے اندر فجر دی نماز پڑھان لئی آندیا ہوندیے۔ یہ ساریاں گلاں دس رہیاں نے اس ملک دی بنیاد جس کلمے تے رکھی گئی، اس کلمے دے تقاضے نے عہدہ تے منصب نو ملے جس دے اندر قرآن دی قابلیت ہوئے۔ اور میں تنقید نہیں کرتا، تسی دیکھیں یہ قلو اللہ بھی کئیاں تو نہیں آتی جنہاں سورہ اخلاص نہیں آتی، کہ ہن دسو وہ قوم دے نمائندے بن کے قوم کی ترجمانی کی کر گئے۔ اور دوسری بات اگلی بھی سمجھو کہ جڑے عہدے ملتے ہیں نا حکومتی عہدے، وہ دا مقصد ہوتا ہے عوام کی خدمت، دولت اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ حکومتی عہدیاں دا مقصد دولت اکٹھا کرنا نہیں، حکومتی عہدیاں دا مقصد ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے۔ یہ تنقید نہیں میں کر رہا، یہ پاکستان بننے کے مقاصد کو دس رہا کہ پاکستان کی بنیاد کیونکہ ریاست مدینہ سے رکھی گئی سی، اور پاکستان دنیا کے اندر مدینے تو بعد اور دوسری مملکت ہے کہ جس کی بنیاد ایک مذہبی طور پہ رکھی گئی، کہ مدینے کی ریاست کی بنیاد مذہب پہ رکھی گئی سی، پاکستان کی بنیاد بھی مذہب پہ رکھی گئی ہے۔ اس لیے مذہب کے اندر جب حکومتی عہدہ ملے تو حکومتی عہدہ ملنے کا مقصد دولت اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ حکومتی عہدہ لینے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ تنخواہ کتنی ہو گئی؟ اور 25 لاکھ روپے کی بھی کہتے تھے ساڈا گزارا نہیں ہوتا، ساری تنخواہ بڑھائیاں جان، ساری تنخواہ بڑھائی جائے، گزارا نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر جو حکمران بنے نا کہ گھر والے نے کیا گزارا نہیں ہوتا چند درہماں دے اندر، تے انہاں دی جڑی کابینہ سی، مجلس شورا سی، انہاں نے کیا تھوڑی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں، تے جناب صدیق اکبر نے فرمایا اگر میری تنخواہ بڑھانی ہے مدینے دے مزدور دی مزدوری بھی بڑھاؤ، صرف میری تنخواہ نہ بڑھاؤ، مدینے دے مزدور کی مزدوری بھی بڑھاؤ،
اگر مزدور تھوڑی مزدوری دے اندر گزارا کر سکتا ہے پھر حکمران ہو کے میرا گزارا ہونا کیوں نہ ممکن؟ یہ پاکستان کی بنیاد کے مقاصد ہے کہ پاکستانی نمائندے اور حکومتی عہدیاں کا مقصد کی ہے عوام کی خدمت۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، میرے محبوب میں تانوں خیر کثیر عطا کر دی۔ اگلی آیتیں فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر، فصلی لربک وانحر، میرے محبوب نماز پڑھو نماز۔ فصلی فا عربی گرامر دے اندر آتا ہے ترتیب واسطے، ترتیب واسطے کہ جدو خیر کثیر مل گئی اور سب تو بڑا شکرانہ اس خیر دا کیے۔ فصلی لربک، کہ پھر نماز پڑھو اپنے رب دی۔ فا اندر ترتیب واسطے، صلی امر دا سیغہ پڑھو، حکومت اللہ کہہ رہے اپنے نبی کہ نبی تے نمازہ پڑھ دے سے۔ نبی نے نمازہ دے اندر سستی نہیں کی تھی، سستی اسی کر دے۔ نبی نے غفلت نہیں کی تھی، اللہ اپنے نبی نو کہہ کے سانو سنا ہے۔ کچھ گلاں ہوندیاں نے نا بندہ کہتا کسے نو ہی سناتا کسے نو، جی میں سس جیڑی ہے نا کہتی بیٹو ہی نہیں ہو تے سناتی نو نو، تے رب کہہ اپنے نبی نو ہے فصلی لربک، اپنے رب دی نماز پڑھو۔ نبی تے پڑھ کے اتنی نماز سن کہ ساری رات کھڑے کھڑے آپ دے پیراں تے برف آ جاتا سن، پیر سج جاتے سن۔ نبی تے اج نماز پڑھتے سن کہ اللہ اپنے نبی نو کہہ کے سانو سنا رہے کہ دیکھو خیر کثیر کا اگر شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہو فصلی لربک، اپنے رب دی نماز پڑھو۔ تے اج دیکھو سڑکوں تے کتنے نوجوان نے، مسجدوں کے اندر کتنے نوجوان نے، اج رب کا شکر ادا کرنے والے کتنے نے، اج جمعے کی نماز کے اندر آنے والے کتنے نے، اور باجے لے کے سڑکوں کے پھرنے والے کتنے ہیں۔ اور دیکھو یہ منہ کے بیان بنا دے وضو نہیں ہوتا، مسئلہ یاد کر لینا، یہ ناخن پالش ہوتا لگاندیاں نے، یا آج کے دن ایسی بچیاں دے منہ تے جوان بھی منہ تے اور ڈیزائن بنائی پھرتے تے رنگ دے تے وضو نہیں ہوتا، تے جدو وضو نہیں ہونا تے نماز نہیں ہوتا۔ ناخن پالش لگان والیاں کا بھی وضو نہیں ہوتا، کیونکہ وضو دے اندر ناخناں دا دھونا بھی ضروری ہے۔ اتے تے ہن طے چل گئی اس پالش دی تے ناخن کے دھوتے نہیں گئے، وضو نہیں ہوا۔ آٹا گندیاں نے ناخناں کے اندر آٹا پھنس جاتا ہے، اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، مسئلے دسنا گھر جا کے یہ آٹا صاف کرو۔ وضو نامکمل رہ گیا تے نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے اسی اپنے بچیاں کو بھی سمجھائیے، نوجوانوں کو بھی سمجھائیے کہ دیکھو کہ نہ پاڑا جدو وضو نہیں ہونا تے غسل بھی نہیں ہونا۔ غسل کے اندر بھی پورے جسم کا تر ہونا ضروری ہے کہ پاک بھی نہیں ہون گے۔ کہ دسو جڑی قوم پاک نہ ہوگے اس قوم تے رب دی رحمت کی نہیں آ سکتی۔ یہ میں تھوڑا دعوت فکر دے رہا ہوں، تنقید نہیں، یہ فکر کرنی چاہیے سانو کہ اسی کس رخ تے چل رہے ہیں۔ ہن دیکھو تیسری اور آخری آیت، تین آیتاں نے سورت دی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محبوب لیٹ بندے صرف پکے نہیں چل رہے، یہ یو پی ایس کے چل رہے ہیں۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ اس وقت نازل ہوئی سی سورت جب اللہ نے محبوب دے دشمناں نے کیا
ایدی تے اولاد نورینہ کوئی نہیں، اس دا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا پیدا ہویا تے فوت ہو گیا، ایدے تو بعد دا نام مٹ جائے گا، ایدے تو بعد دی نسل مٹ جائے گی۔ میرے رب نے کیا میرے محبوب میں خیر کثیر عطا کر دی، نماز پڑھ کے شکر ادا کرنا تہاڈا کم ہے۔ ان شانی هو الابتر، جیڑا بھی تہاڈا دشمن ہوئے گا او دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا سی۔ آج پوری قوم اس صورت ہے، نماز پڑھ کے اس مملکت خدا داد پاکستان ملنے تے شکر ادا کرے، پاکستان دا ہر دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ایک قرآن خیر کثیر ہے۔ دیکھو ایک حافظ قرآن فیلڈ مارشل آیا ہے، حافظ قرآن فیلڈ مارشل آیا ہے، اور انہیں آن تو بعد حافظ قرآن دی برکات دیکھو، تسی اللہ دے قرآن دیا برکتاں دیکھو کہ انہیں سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہے۔ کل تک جس پاکستان میں لوگ برا سمجھتے سن، آج اللہ نے پاکستان کو عزت عطا کی دیا نے کہ پوری دنیا دیا نظراں آج پاکستان تے دنیا۔ اے حافظ قرآن دی برکات نے، اے حافظ قرآن دی برکات نے، کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی خوشامد نہیں، اے حقیقت کو ہم دس رہا۔ اور جڑا کام بھی کوئی حکومتی نمائندہ اچھا کرے گا وہ دی اسی تعریف کریں گے، اور اگر کوئی غلط کرے گا تنقید ساڈا حق ہے، دے تے تنقید بھی کریں گے، لیکن ایک قرآن دیاں برکات نے کہ اللہ نے اس قرآن دی برکت دے نال پاکستان دے نام نو اج اونچا کر دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث سنو، اللہ دے نبی کا فرمان اس قرآن کے مطابق کہ قرآن کنے بندے اونچا کر ہے۔ اللہ دا محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ اس قرآن دے ذریعے یرفع اللہ بہ اقواما، اللہ بلندیاں دیتا ہے، بلندیاں، یرفع اللہ بہ اقواما، اس قرآن کے ذریعے رب بلندیاں عطا کرتا ہے قوماں نوں، جس قوم نے بھی قرآن نو رہنما من لیا، قرآن نو نسب العین من لیا، قرآن نو اپنا قانون ساز ادارہ من لیا، جنوں مقننہ کہتے ہیں، مقننہ کہ جو قانون قرآن نے بنا دیتے ہیں، انہاں قانوناں تے قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ انہاں قوماں یرفع اللہ بہ اقواما، اللہ دے نبی کا فرمان ہے اللہ نے اس قرآن کی وجہ تو انہاں قوماں نو بلند کر دیا، اور فرمایا وَيَرْزَعُ بِهِ آخَرِينَ، جس قوم نے بھی قرآن چھڈیا، جس قوم نے بھی قرآن کی قانون تے قانون سازیاں کیتیاں، وَيَرْزَعُ بِهِ آخَرِينَ، فرمایا ایک دوسریاں قوماں برباد ہو گئیاں، پستی دے اندر، گہرائی دے اندر، زوال دے اندر، ذلت اور رسوائی انہاں دا مقدر بن گئی۔ تے حکومتاں بھی عزتاں ملدیاں نے اس قرآن کی وجہ سے۔ ایک قانون اور پاکستان کی بنیاد کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ قانون اللہ دا، قانون اللہ دا، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، کہ عام فہم مفہوم اس کلمے دا کہ اللہ دا حکم نبی دے طریقے دے مطابق پورا کیتا جائے، اینو کہندے نے لا الہ الا اللہ۔ تے اس لیے کہ دنیا کے اندر سانو عزتاں چاہیدیاں نے،
کہ ہمیشہ ہر موقع تے قرآن کی قابلیت رکھنے والے ترجیح دینا، اور جیڑی قوم قرآن کی قابلیت والی سمجھتی کچھ نہیں، رب نے اس قوم کے مقدر سے ذلت رسوائی دے دی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک کہتے ہیں ترک کرتے ہیں، تو نہیں اب دو نقطے والی تیز تارک چھوڑنے والا، کہ اسی قرآن چھوڑیا اسی خوار ہو۔ تے جڑے ساڈے تو پہلے ساڈے بڑے گزرے نے انہاں نوں عزتاں ملیاں سن کہ وہ مسلمان سن، قرآن کے عمل کرنے والے سن۔ کہ اس لیے یہ وطن عزیز ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے جتنا بھی اسی اللہ کا شکر ادا کریے وہ کم ہے کہ اللہ تو سانو آزاد مملکت عطا کیتی ہے، اور اس آزاد مملکت کے اندر اسی آزادی کے نال اذان بھی پڑھتے ہیں، آزادی کے نال نماز بھی پڑھتے ہیں، آزادی کے نال اسی اس مملکت کے اندر قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ اگر قانونی چیزاں کی قدر نہیں تے کدے انہاں مسلماناں نوں پوچھنا جڑے انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر آباد نے کہ وہ کتنیاں پابندیاں کے اندر نمازاں پڑھتے ہیں، کتنیاں پابندیاں کے اندر اذاناں پڑھتے ہیں، کتنیاں پابندیاں کے اندر قربانیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے سانو ایک آزاد ملک عطا فرمایا، اے اللہ کا ساڈے تے بہت بڑا انعام۔ اسی اس ملک کی قدر بھی کرنی ہے، اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اسی اپنے ملک کی پہچان بھی بننا ہے۔ کسی کی پہچان، کسی خاندان کی پہچان اس خاندان کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی خاندان کے لوگوں کو دیکھو پتہ لگتا ہے خاندان چنگا ہے، کسی برادری کے لوگوں کو دیکھو پتہ لگتا ہے برادری کیجی بھی قبیلہ کیجا ہے۔ اسی طرح شاگرد استاد کی پہچان ہوتے ہیں، اولاد والدین کی پہچان ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھ کے لوگ والدین کے متعلق اپنا تصور قائم کرتے ہیں کہ ماں باپ کے جتنے ہوں گے، شاگردوں کو دیکھ کے استاد کے متعلق تصور قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح مملکت کا تصور پوری عوام کو دیکھ کے قائم ہوتا ہے۔ اگے پاکستان کا تصور اور سی، لوگ انہوں چور سمجھتے سن پاکستانیاں نوں، لیکن ہن قرآن کی برکت دے نال پاکستان کی پہچان اللہ دا قرآن ہے۔ انشاءاللہ کہ وطن عزیز کی محبت ساڈا ایمان ہے۔ ساڈا کی ہے؟ وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان تے بولنے تے بھی ثواب ملتا ہے۔ کم از کم تسی سبحان اللہ دے کہو، اے پاک وطن ہم تیری پہچان بنیں گے، اے پاک وطن ہم تیری پہچان بنیں گے، ہر صفت تیرے نام کا عنوان بنیں گے، ہر صفت تیرے نام کا عنوان بنیں گے، ہم خون کے قطروں سے گلستان کو سجائیں، ہم خون کے قطروں سے گلستان کو سجائیں، نسلوں کے لیے پیار کی ایک شمع جلائیں، نسلوں کے لیے پیار کی ایک شمع جلائیں، نسلوں کے لیے پیار کی ایک شمع جلائیں، طوفان کی موجوں سے بھی ٹکرا کے چلیں گے، طوفان کی موجوں سے بھی ٹکرا کے چلیں گے، اے پاک وطن ہم تیری پہچان بنیں گے، اے پاک وطن ہم تیری پہچان بنیں گے۔
बनेंगे, हर सिमत तेरे नाम का गुणवान बनेंगे। इस अर्ज़ मुक़द्दस को मोहब्बत से संवारे, इस अर्ज़ मुक़द्दस को मोहब्बत से संवारे, ये प्यार का गुलशन है इसे खूब निखारे, ये प्यार का गुलशन है इसे खूब निखारे, ये प्यार का गुलशन है इसे खूब निखारे। दुनिया में तेरी शान का इरफान बनेंगे, ऐ पाक वतन हम तेरी पहचान बनेंगे, ऐ पाक वतन हम तेरी पहचान बनेंगे। झंगरी की दुआ है कि तू आबाद रहेगा, झंगरी की दुआ है कि तू आबाद रहेगा, झंगरी की दुआ है कि तू आबाद रहेगा। हर